अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग पूछते हैं कि बे औलादी होती क्या है और इसका मुआशरे पर क्या असर है। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में। और बे औलादी ये होती है कि कोई कपल जिनकी उम्र 30 साल से कम हो, शौहर और बीवी दोनों की, और वो अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने या मैक्सिमम एक साल के बाद तक वो हामला ना हो, जो उनकी बेगम साहिबा हैं। अगर ऐसा हो रहा है बावजूद इसके कि हर चीज़ नॉर्मल है दिखने में, उनकी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि देखें, इसके बहुत सारे असरात होते हैं हमारे मुआशरे में। ख़ास तौर पे सिर्फ शादी होना काफ़ी नहीं होता, लेकिन हमारा मुआशरा बहुत ओरिएंटेड है, ख़ानदानी मुआशरा है कि बच्चे भी हों, और फिर जो शादीशुदा कपल है उनके माँ बाप और ख़ानदान को बड़ा शौक़ होता है कि भाई अब शादी हो गई है तो बच्चा भी होना चाहिए, और ख़ानदान आगे बढ़ता है इस तरह से। तो जब नहीं होता तो बहुत इसके असरात होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, और क्योंकि दूसरों की फिर इंटरफेरेंस भी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कपल्स। बे औलादी की सूरत में क्या करना चाहिए? अगर एक कपल जो कि चाह रहा है कि वो उनको प्रेगनेंसी हो या हामला हो, और वो फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं शादी के बाद, और नहीं हो रहा है, तो फिर उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ख़ास तौर पे फैमिली डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। और आजकल तो लोग इंटरनेट के ज़रिए या फ्रेंड्स के ज़रिए भी पूछते हैं, बट बेस्ट होता है कि किसी डॉक्टर के रेफ़रल से फिर गायनोकोलॉजिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो इनफर्टिलिटी में जिनका ख़ास तौर पे इंटरेस्ट होता है। ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, तो वो रुजू कर सकते हैं डॉक्टर से, ताकि उनका वक्ती इलाज हो सके, उनके टेस्ट हो जाएं, और ज़्यादातर के जो हैं वो आसानी से इलाज हो सकता है। और टेस्ट जो हैं वो सिर्फ बेगम के नहीं बल्कि शौहर के भी होते हैं, बल्कि सबसे पहला टेस्ट शौहर ही का होना चाहिए, ताकि एक मुकम्मल तौर पे इलाज की तरफ जा सकें। तो कौन कौन से टेस्ट अहम होते हैं? जो अहम टेस्ट हैं, देखें, सबसे पहले तो हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं, और दोनों की पूछते हैं। सिर्फ बीवी का टेस्ट और इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों का, ताकि और उनका फिर चेकअप होता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, ब्लड प्रेशर। अगर आम तौर पे हमारे मुआशरे में मर्द स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और सिर्फ स्मोकिंग नहीं, पान, गुटखा, ये तंबाकू, इन सब चीज़ें नुकसानदेह हैं मर्दों के लिए और उनके स्पर्म काउंट्स के लिए भी। और सिमिलरली औरतें भी पैसिव स्मोकर्स बन जाती हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही होती है। विटामिन डी की बहुत कमी है हमारे यहाँ, तो आम तौर पे इसका भी टेस्ट हम कराते हैं और इसको करेक्ट करते हैं, इसकी कमी को। साथ में अनीमिया, हीमोग्लोबिन वगैरह भी चेक किया जाता है, और भी टेस्ट होते हैं फर्टिलिटी के। हस्बैंड का सीमन का टेस्ट होता है, जो कि 2 से 5 दिन के वक्फे के बाद आइडियली किया जाता है, और बेस्ट है कि किसी फर्टिलिटी स्पेशलाइज्ड सेंटर में ये टेस्ट कराएं, किसी आम लैब में ना कराएं। खातून का टेस्ट जो है वो माहवारी के दौरान खुसूसी टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और रूटीन टेस्ट होते हैं उनकी हिस्ट्री के मुताबिक। हार्मोन टेस्ट, जैसे थायराइड का टेस्ट है, प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन होता है। पीसीओ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि पाकिस्तानी औरतों में बहुत कॉमन है। सो इससे भी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन इसका इलाज आसान है। इसके अलावा वज़न ज़्यादा होना, मोटे होना और वज़न कम होना, ये सब चीज़ें फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का इलाज, पहले तो तशख़ीस, आप सही डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट करवाइए, और टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाएं जाके, ताकि वो आपको सही मशवरा दें। मर्दों के मसले काफ़ी सारे हो सकते हैं, स्पर्म काउंट्स कम हो सकती है, या फिर और भी शादीशुदा कपल के मसले हो सकते हैं, जो कि प्राइवेटली वो इसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हमारे यहाँ।
جو کہ میل کا چیک اپ کر کے ان کو صحیح ایڈوائس دے سکتے ہیں اور جو علاج ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی بہت ضروری ہے ٹیسٹ کے ساتھ کہ وہ پابند ہیں، ان کا بھی کمپلیٹ مکمل چیک اپ ہو اور ان کو بھی مشورہ دیا جائے. اگر دیکھیں ان کے اسپرمز میں پرابلم ہے، اگر وہ کم ہیں یا بالکل ہی نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا علاج موجود ہے. پاکستان میں کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ، مطلب مکمل ٹریٹمنٹ آفر کی جا سکتی ہے. جو بھی لیٹسٹ سائنٹیفک طریقے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اگر ایبسنٹ بھی ہیں یا بہت کم ہیں اسپرمز، تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا اکسی کہلاتا ہے، آئی وی ایف یا اکسی، اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم ڈائریکٹ اکسی پہ نہیں جاتے، میل پرابلمز کے لیے جاتے ہیں. دوسرے سمپلر پرابلم جیسے پیریڈ ایبنارمیلٹیز ہیں، پی سی او ہے، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، دوسرے ہارمون پرابلمز، ڈائبٹیز، انسولن کا ہائی ہونا، تو یہ دواؤں کے ذریعے ٹریٹ ہو سکتا ہے اور پریگننسی بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم سب سے سمپل چیزیں کرتے ہیں. اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ علاج کی طرف جاتے ہیں. لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مکمل علاج موجود ہے. دیکھیں کچھ لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سپوزنگ ٹیبلٹس کا علاج کروایا یا پھر ایک پروسیجر ہے IUI، انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن. سو یہ ٹریٹمنٹس موجود ہیں پاکستان میں اور یہ کی جاتی ہیں، بہت کامنلی ہو رہی ہوتی ہیں. اور لیکن اگر اس میں دیکھیں سکسیس کا ریٹ ڈپینڈ کرتا ہے عورت کی ایج پہ اور مرد کی ایج پہ. اگر ان کی ایج 35 سال سے کم ہے تو ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں، لیکن میکسیمم 10 سے 20% سے زیادہ چانس نہیں ہوتا یوزلی ایک مہینے میں پریگننسی ہونے کا. تو اگر نہیں ہوا تو مایوس نہ ہو، دوبارہ کوشش کر لیں. اگر نہیں ہو رہا، آپ 6 مہینے کوشش کرتے رہے. یہ سالہ سال کوشش نہیں ہو سکتی، میکسیمم 1 سال اگر آپ ینگ ہیں، یعنی 30 سال سے کم آپ کی عمر ہے اور آپ کے ہارمونز ٹھیک ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہی پریگننسی تو پھر آپ کو دوبارہ اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اگلے سٹیپ پہ جانا چاہیے. ہر سٹیپ کا علاج پاسبل ہے، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جی ذرا ٹیکنیکل کافی پروسیجر ہوتا ہے، جس میں کہ دیکھیں نارملی 1 مہینے میں ہر عورت کا 1 ایگ یا انڈا بنتا ہے. 2 اووریز ہوتی ہیں، 2 انڈے دانی ہوتی ہیں ہر عورت میں، اور جو ینگ عورتیں ہوتی ہیں ان میں ہر مہینے 1 ایگ بنتا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ہسبینڈ کے نارمل سپرمز ہیں تو پھر وہ فرٹیلائزیشن اگر ہوتی ہے تو پریگننسی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی فرٹیلائزیشن تو ماہواری آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ہم کچھ دوائیں اور انجیکشنز ایسے دیتے ہیں جس سے ایک نہیں بہت سارے انڈے بن جاتے ہیں. اس کو ہائپر سٹیمولیشن کہتے ہیں، اور یہ صرف اسپیشلسٹ سینٹرز میں ہوتا ہے، یہ کسی جی پی پریکٹس میں نہیں ہوتا. یہ بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بہت کیئرفلی کیا جاتا ہے. مہنگا علاج ہے لیکن اس کا سکسیس ریٹ اچھا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ایگز بنتے ہیں اور فرٹیلائز ہوتے ہیں. اگر ایون 0 سپرمز ہیں ہسبینڈ کے سیمن انالیسس میں تب بھی پاسبل ہے، ہم بائپسی کے ذریعے یا ایسپریشن کے ذریعے پریگننسی ہو سکتی ہے. اس کے زیادہ اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو IUI یا گولیوں کے علاج سے. تو پاسبل ہے، لیکن یہ کہ یہ مہنگا علاج ہے. دا پرابلم از یہی کہ جی کاسٹ کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن یہ بالکل پاسبل ہے. اب دوسری چیز یہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ جی اسلامی طور پہ یہ جائز ہے کہ نہیں. پاکستان بھی کوئی میرے خیال میں 25-30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اور پاکستان دنیا کے جیسے شروعات ہوئی IVF کی اور یہ اسٹیبلش ہوئی ہے ٹریٹمنٹ. لوئیز براؤن ایک بچی ہے جو لنڈن میں پیدا ہوئی تھی،
IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے. تو اس کے بعد اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد الازہر یونیورسٹی سے فتویٰ بھی آیا کہ ہاں یہ جائز ہے اور مسلمان ملکوں میں یہ ہونا شروع ہو گیا. اس کی بھی شرائط ہیں کچھ، اور اس کے ودن دیٹ اس کے پیرامیٹرز کہ اسلامی طور پہ کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ پاسبل ہیں، اور وہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں IVF ہو رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان. اسلام کے نقطۂ نظر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانے میں. دیکھیں، ایک طرف پاکستان میں ایک معاشرتی پرابلم ہے کہ کچھ کپلز کو فیملی پلاننگ نہیں مل رہی ہے، یعنی کانٹرسیپشن معنی حمل کے طریقے ان کو نہیں پتہ یا مل ہی نہیں رہے ہیں، ان کو ایکسیس نہیں ہے. تو جس وجہ سے بھی تو وہ ان پلانڈ ان کی پریگننسیز ہو رہی ہیں، زیادہ بچے ہو رہے ہیں. جتنا انہوں نے اگر سوچا تھا 2 بچے تو 3 یا 4 ہو گئے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی وہ اپنی فیملی کو پراپرلی پلان کر سکتے ہیں مشورہ لے کے. دوسری طرف ایسے کپلز ہیں جو چاہ رہے ہیں پریگننسی ہونا، اور وہ پریگننسی ہو نہیں رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سوشل پرابلمز ہوتے ہیں. شادی پہ اور کپل پہ سٹریس ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی، رشتہ داروں کی، اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا طلاق بھی ہو جاتی ہے. اکثر پرابلم اس میں آپ سمجھیں، ہم جب اینالائز کرتے ہیں تو 40 سے 50% مسئلہ مرد کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں یا خاندان والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کر کے دوسری شادی کر لیں گے تو پھر دوسری بیوی سے ہو جائے گا. لیکن اگر پرابلم مرد میں ہے تو دوسری بیوی سے بھی نہیں ہوگا، وہ جتنی بیویاں بھی کر لیں. لیکن علاج موجود ہے، علاج مہنگا ہے، لیکن پراپر علاج سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے ان کے بھی بچے ہو سکتے ہیں. تو سائیکولوجیکل بہت سٹریس ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتوں پر. تو ہمیں اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے. زیادہ تر لوگ شرماتے ہیں، آتے نہیں ہیں ڈاکٹروں کے پاس. کچھ میڈیا میں بھی ہونا چاہیے، کچھ ویسے بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے چاہیے ایجوکیشنل عورتوں کے لیے، اور شادی سے پہلے خاص طور پہ. اب تو لا بھی ہو گیا ہے فرام دا گورنمنٹ کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ان کو پورے اپنا ہیلتھ چیک بھی کرانا ہے، ٹیسٹ بھی کرانے ہیں، اور ان کو فیملی پلاننگ کا مشورہ بھی وہ ان کو حاصل کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر پہلے سے ہوں گی تو ان کی صحت بھی بہتر ہوگی، فیملی پلاننگ بھی بہتر ہوگی، اور پرابلم ہوگی تو وہ جلدی ڈاکٹروں کو رجوع کر لیں گے. شکریہ.